اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ونفك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأهوال حول حالنا إلى أحسن الحال. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفوته حد محدود ولا نعت ممدود فطر الخلائق بقدرتي ونشر الرياح برحمتي ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن إمام الإنس والجان اللهم عجل وليك الفرج. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا مع الأرضين زينة الله ليبلوهم أيهم أحسن عملا. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سب مل کر اپنا سلام مظلوم کربلا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. عقیدت اور محبت کے ساتھ کہ امام ہمارے سلام کا جواب دیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین
تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 میری جان علی ہے نعرہ حیدری میری پہچان علی ہے نعرہ حیدری میرا ایمان علی ہے نعرہ حیدری میرا یہ عقیدہ ہے کہ علی کا نام لینے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. ہاتھوں کو بلند کریں کہ نجف کا والی ہماری صدا پر لبیک کہے اور کہے کہ میرے چاہنے والے مجھے پکار رہے ہیں. کل کفا کو حاجت روا کو انما کو پکارنا ہے جس نے نبیوں کی مدد کی, ولیوں کی مدد کی, ہر بندہ مومن کی مدد کرنے والا, ہر عاصی گناہگار کی مدد کرنے والا. بیمار مائیں اپنی بیماریوں کو ذہنوں میں رکھیں, حاجات والی مائیں حاجات کو اپنے ذہنوں میں رکھیں. حلال مشکلات کو حاجت روا کو پکارنا ہے. انشاءاللہ کہ نجف کا والی ہماری صدا پر لبیک کہے اور کہے کہ میرے چاہنے والے مجھے پکار رہے ہیں. نعرہ حیدری 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 محمد والے محمد صلوات. کہا قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی. کہا قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی. یزیدیت سے کہو سنبھل جا آ گئی ہے علی کی بیٹی. اجڑ کے بھی انبیاء کے وعدے نبھا گئی ہے علی کی بیٹی. نہ کوئی لشکر نہ سر پہ چادر مگر نہ جانے کس طرح سے. کہا نہ کوئی لشکر نہ سر پہ چادر مگر نہ جانے کس طرح سے. غرور و ظلم و ستم کے پرندے اڑا گئی ہے علی کی بیٹی. صلوات پڑھ بلّہ. اس شان سے سفر پہ چلی بنت لافتہ, اس شان سے سفر پہ چلی بنت لافتہ. دیکھا چراغ عزم تو بجھنے لگی ہوا, اور غیرت کی ملکہ نے پس شاہ کربلا, اور غیرت کی ملکہ نے پس شاہ کربلا. پردہ ہجوم پست نگاہوں میں یوں رکھا. کہا پردہ ہجوم پست کی نگاہوں میں یوں رکھا. بے خوف سر پہ عظمت احساس اوڑھ لی. کہا بے خوف سر پہ عظمت احساس اوڑھ لی. چادر نہ تھی تو سر پہ ہیبت عباس اوڑھ لی. صلوات پڑھیں پر محمد والا. ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تمام تر تعریفیں, تمام حمد و ثنا اس لائق حمد و تحسین کے لیے کہ جس نے ہمیں نطق کرنے کے لیے زبان عطا کی. وہ عظیم پروردگار کہ جس نے ہمیں جہاں اتنی نعمت عطا کی. ہم شیعان حیدر کرار کے لیے مجلس حسین ایک نعمت ہے. کہ میری یہ کوشش تھی کہ ان 5 دنوں میں ناقص العقل ناقص الذہن رکھتی ہوں, ناقص علم ہے میرا, کی کوشش تھی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کے اوپر, ان کے خطبات کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے میں نے. لیکن پھر بھی ضرورت ہے کہ ہم اس بی بی کی زندگی کے بارے میں دیکھیں کہ یہ بی بی زندگی کیسے گزاری. ضرورت ہے آج کی عوام کو, آج کی خواتین کو ضرورت ہے, کیونکہ زمانہ پر آشوب ہے, مشکلات زیادہ ہیں, صبر ختم ہوتا جا رہا ہے, بیماریاں زیادہ ہیں, ہم صبر نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے درس کربلا والوں سے لینا ہے کہ اس بی بی سے زیادہ کسی کے اوپر مصیبت عزیزان گرامی زیادہ نہیں آئے گی. لیکن اس آقا زادی نے جس طرح مشکلات میں گر کر, جس طرح بیمار کربلا کو بچایا, بیمار امام کو بچایا, بیمار کربلا کو بچا کر کفیلہ سجاد کا لقب میری آقا زادی کو ملا. اور عقیلہ قریش کہا, شریکت الحسنین کہا, شریکت الحسین کہا گیا. اور یہ بی بی کون سی ہے کہ جس کو امام سجاد کہتے ہیں کہ میری پھوپھی اماں عالمہ غیر معلمہ ہے, فہمہ غیر فہمہ ہے. کہ یعنی عالمہ غیر معلمہ کا مطلب کیا ہے عزیزان گرامی؟ کہ ایک ایسی عالمہ کہ جس نے کہیں سے علم حاصل نہیں کیا, کسی مکتب کی طرف رجوع نہیں کیا, کسی حوضے کی طرف رجوع نہیں کیا, کسی اسکول کی طرف رجوع نہیں کیا, کسی یونیورسٹی کی طرف رجوع نہیں کیا, کسی کالج میں نہیں گئی میری آقا زادی. اسی لیے ان کو امام سجاد نے فرمایا کہ میری پھوپھی زینب عالمہ غیر معلمہ ہے.
فہما غیر فہما کہ یعنی ان کو کسی نے دین کا درس نہیں دیا، انہوں نے کسی کے پاس جا کر زانوئے ادب نہیں ٹیکے، بلکہ ان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ یہ آغوش پنجتن میں پلنے والی آقازادی۔ آج کے دور میں ضرورت ہے کہ ہم اس بی بی کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ صرف کربلا اس لیے برپا نہیں ہوئی کہ ہم روئیں اور چلے جائیں۔ جناب زینب کبریٰ نے پردہ اس لیے نہیں دیا کہ بس ہم ان کے پردے کو یاد کریں اور روئیں، لیکن خود اپنے آپ کو نامحرم سے نہ بچائیں۔ یاد رکھیے گا، مجالس میں ان 5 دن کوشش کی گئی کہ بی بی کی سیرت کو اجاگر کیا جائے، ان کی زندگی کو، ان کے خطبات کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ بی بی نامحرم سے بچنا چاہتی تھی۔ بی بی نے کہیں بھی پورے خطبے میں نہیں کہا کہ میں بھوکی ہوں، نہیں کہا کہ میں پیاسی ہوں، نہیں کہا کہ میں تھکی ہوئی ہوں۔ کہیں بی بی کے پورے خطبوں میں بہت سے عزیزان گرامی خطبے دیے ہیں بی بی نے، لیکن جو مشہور خطبے ہیں وہ ایک میری آقازادی کا بازار کوفہ میں خطبہ ہے، ایک دربار کوفہ میں خطبہ ہے، ایک بازار شام میں خطبہ ہے اور ایک دربار یزید میں ہے۔ بہت سے خطبے ملیں گے۔ کچھ دن پہلے ایک خاتون نے کہا تھا کہ ہم ممبر سے یہ بیان کریں کہ ہمارے مطالعے کے مطابق، ہمارے نالج کے مطابق 36 خطبے جو ہیں ملتے ہیں بی بی کے۔ 36 کا لفظ میں چون کے استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ یہ لفظ میری نظروں سے نہیں گزرا، میرے علم سے نہیں گزرا۔ یہ میں نے پڑھا کہ بی بی نے خطبے دیے ہیں، مدینہ سے لے کر آئی ہیں مکہ، اور مکہ سے لے کر کربلا آئی، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور شام سے دوبارہ کربلا، اور پھر کربلا سے دوبارہ مدینہ گئی ہیں۔ بی بی نے کہیں خطبہ دیا تو اہل بیت کی خواتین کے ساتھ بات کی، اور کہیں بچوں کے ساتھ گفتگو کی، کہیں امام سجاد کے ساتھ بات کی، کہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بات کی، کہیں محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ بات کی، اور کہیں ظالموں کے سامنے خطبہ دیا، کہیں تماشائیوں کے سامنے خطبہ دیا، کہیں ظالم و جابر یزید کے سامنے خطبہ دیا، کہیں عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں خطبہ دیا، لیکن لفظ 36 میری نظروں سے نہیں گزرا۔ بارہا کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بی بی نے کئی جگہ پر خطبے دیے، لیکن جو میرا عنوان تھا، میرا موضوع جو تھا وہ یہ تھا کہ خطبات حضرت زینب سلام اللہ علیہا۔ لیکن میں نے جو 2 خطبے بی بی کے جن پر روشنی ڈالی وہ یہ تھا کہ بازار کوفہ میں جو میری آقازادی نے خطبہ دیا، جو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں میری آقازادی نے خطبہ دیا، اور جو دربار یزید میں شام میں میری آقازادی نے خطبہ دیا۔ ان 5 دنوں میں نے کوشش کی کہ اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے کہ آقازادی نے خطبہ دیا تو صرف یہ کہہ کے رو لینا کافی نہیں، بلکہ سوچنا ہے، ہم نے فکر کرنا ہے کہ اس خطبے میں بی بی کیا صرف ان لوگوں کو پکار رہی ہے، کیا ہم لوگ ان کوفیوں میں تو شامل نہیں، ہم وہ لوگ تو نہیں کہ جو امام وقت کے ساتھ دغا بازی کر رہے ہوں، ہم وہ لوگ تو نہیں کہ جو اپنے وقت کے امام کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہوں، کیونکہ امام سجاد نے فرمایا کہ کوفہ کسی شہر کا نام نہیں بلکہ ایک خاموش امت کا نام ہے، کہ جہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہو، جہاں قتل و غارت ہو رہی ہو، جہاں وقت کے امام کو چھوڑ دیا جائے، کہا وہ سب کوفہ والے شمار ہوں گے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں۔ اگر ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہے، ہم خاموش ہیں تو سمجھ جائیں کہ ہم بھی کوفی ہیں۔ ہم امام زمانہ کو الاجل تو کہہ رہے ہیں، لیکن امام کے آنے کی تیاری نہیں کر رہے، اپنے بچوں کی ایسی تیاری نہیں کر رہے جیسے امام چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ الاجل صرف زبانی کلمہ ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں اس پر ہم عمل پیرا نہیں ہو رہے۔ یاد رکھیں یہ بے وفائی ہے وقت کے امام سے، اور وفا کی تو جناب زینب نے وفا کی کہ وقت کے امام کے کہنے پر مقصد حسین پر چلی۔ اسی لیے کہے مصنف جو بہت زیادہ بغض آل محمد رکھتا تھا، کہا کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو امام حسین علیہ السلام کی جگہ میں جناب زینب کو شہید کر دیتا۔ جب پوچھا اس سے کہ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے، کہا امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد کو ختم کر دیا۔ قیام امام حسین کا عصر عاشور تک تھا، لیکن عصر عاشور کے بعد امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے کے بعد کہ جو قیام تھا وہ جناب زینب کبریٰ کا قیام تھا، اور جو تحریک چلائی، جو نہضت چلائی میری آقازادی نے چلائی۔ اگر کربلا میں جناب زینب نہ ہوتی تو کہا کربلا کا واقعہ لوگ دبا دیتے،
लोग छुपा देते। क्यों आधे लोगों ने इमाम हुसैन को खत भी लिखा, बुलाया भी सही, बाद में मुकर गए। क्यों? क्योंकि समझ रहे थे कि ऐसा न हो इमाम के साथ लश्कर थोड़ा है, इमाम के साथ सिर्फ 72 लोग हैं। और अभी जब मौला मक्का से जा रहे थे करबला तो सारे 72 नहीं थे। मौला ने करबला पहुंचकर हबीब इब्ने मज़ाहिर को खत लिखा है। हुर बाद में इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल हुआ, हुर का गुलाम बाद में शामिल हुआ, हुर का बेटा बाद में। रोजे आशूर आए ये इमाम हुसैन के, तब जाकर रोजे आशूर ये 72 बने हैं। सब लोग देख रहे थे कि लश्कर थोड़ा है। आज हमारे दरमियान भी ऐसा है, अगर कोई देखते हैं जहाँ पर हजूम ज्यादा है, हम समझते हैं वहाँ पर अच्छा काम हो रहा होगा, जिसका साथ देने वाले ज्यादा हों हम समझते हैं कि वो हक पर होगा। नहीं अजीजान ग्रामी, करबला हमारे लिए दर्स है, हमारे दर्स गाह करबला करबला है, हमारे दर्स गाह करबला करबला हक का सीधा रास्ता, करबला करबला हक का सीधा रास्ता। करबला करबला कुरान वो किताब है, जो दर्स इनकलाब है। कुरान वो किताब सब बोले, है। जो दर्स इनकलाब है। नाराए हैदरी, नाराए कुल्ले मोयक ज़बान, नाराए हैदरी, नाराए बीबी ज़ैनब की शान में बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले तो अजीजान ग्रामी, करबला हमारे लिए दर्स है। किस तरह से कि करबला में 72 थे लेकिन फतह 72 की हुई। आज हम 72 को अलैहिस्सलाम कहते हैं। हर कोई उसमें मासूम नहीं था, इमाम की गोद में पलने वाले नहीं थे, लेकिन मारिफत रखते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हस्ती कौन सी है। तो आज भी हमने वक्त के इमाम का साथ देना है। आज एक पर्दे गैबत में इमाम हमें पुकार रहे हैं। आज क्यों सब लोग तशय्यो के दुश्मन हैं? आज लोग अली अली करने वाले के दुश्मन क्यों हो गए हैं अजीजान ग्रामी? क्योंकि जानते हैं ये हक पर है, अली हक पर थे और अली के चाहने वाले हक पर थे। इसलिए आज ये 2-3 दिन से देखें सोशल मीडिया पे हमारे ही शहर में क्या हुआ कि अल्लामा शहनशाह नकवी को मजलिस से रोक दिया गया। दर हकीकत उनको नहीं रोका, क्योंकि इस हम लोगों की खाकियों की कोई इज्जत नहीं, हमारी इज्जत है तो इस मिंबर रसूल की वजह से। मेरी आप इज्जत करती हैं तो मैं इस मिंबर पे बैठती हूँ, इसलिए मेरी इज्जत कर रही है। उस खाकी बंदे की उन्होंने बेइज्जती नहीं की, एक औलादे रसूल की हुर्मत को पामाल किया, एक मिंबर रसूल की हुर्मत को पामाल किया, और तीसरा जिक्र हुसैन पर पाबंदी लगाई, यानी अहले बैत के जिक्र से रोका, एक इबादत से रोका, पाबंदी लगाई इबादत से। क्यों? क्योंकि जानते हैं लोग ये तशय्यो को अगर मिटाना है अब जिक्र हुसैन से ही मिटाएंगे। अली पर पाबंदी लगाई, ये रुकते नहीं है अली से। अब हुसैन हुसैन करने पर पाबंदी लगाकर अब हमारे ही जैसे लोग जो नाम के शिया बन गए हैं, जो इसराइल के दस्तरखान पर पल रहे हैं, जो सऊदीया के रियालों पर पल रहे हैं, जो अमेरिका के डॉलरों पर पल रहे हैं, आज वही लोग हमारा लिबादा ओढ़कर, काले लिबास पहनकर, लंगर हुसैन का एहतमाम करके उन लोगों को मिंबर पर बिठा रहे हैं जिनके अकायद ठीक नहीं है। अजीजान ग्रामी, मैं किसी की गीबत नहीं कर रही, सिर्फ आपको एक फिक्र दे रही हूँ, दावत फिक्र दे रही हूँ कि एक मिंबर पर आने वाला जाकिर या जाकिरा, मैं या आप मिंबर पर आए, अगर मुझे शरीयत का पता नहीं, मुझे अहकाम शरीयत का पता नहीं, मुझे वाजिब वुजू का पता नहीं, मुझे गुस्ल का पता नहीं, मुझे नमाज का पता नहीं, मुझे पर्दे का पता नहीं, मैं कैसे किसी को पर्दे के लिए कहूँ कि आप पर्दा करें? क्यों? चूंकि मासूम फरमाते हैं कि सबसे पहले खुद अमल करो फिर लोगों को दावत दो। दावत ज़िले शीरा तारीख में सबसे पहली दावत ज़िले शीरा थी। उठाकर देखें कि जब रसूल ने ऐलान नबूवत किया था तो उस वक्त क्या कहा था अल्लाह ने कि ए रसूल, बाद में लोगों को दावत तबलीग करना, तबलीग इस्लाम बाद में लोगों को करना, पहले घर से शुरू करो। अब मैं खुद अमल नहीं करती, मैं अपने बहन भाइयों को नहीं रोकती, अपने दोस्त अहबाब औलाद को नहीं रोकती, मैं किसी पे भी हक नहीं रखती कि मैं किसी को दीन का दर्ज दूं। तो अजीजान ग्रामी, आज सोशल मीडिया पर देखें हमारे दुश्मन भी हैं। कोई कमेंट्स करते हुए सोचे को कोई हमारे मजहब को बदनाम तो नहीं कर रहा। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हमारा मजहब जो है वो हक पर है, लेकिन खिलाफ उनके आवाज जरूर बुलंद करे, एक आह जरूर भरे कि हमने
تحریک زینبی کا ساتھ دینا ہے، ہم نے کردار زینبی اپنانا ہے. ہم علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں، کیونکہ علی کو چاہنے والا اگر دیکھنا ہے نا، ہم تو صرف نعروں میں علی کو یاد کرتے ہیں، ہم تو مشکلات میں علی کو یاد کرتے ہیں، حاجت کے لیے علی کو پکارتے ہیں، بیماری کے لیے علی کو پکارتے ہیں. آئیں ذرا دیکھیں تاریخ اسلام میں علی کو پکارا اور علی کو مانا تو میثم تمار نے مارا. اگر علی کو مانا تو سلیمان نے مانا، علی کو مانا تو مقداد نے مانا، علی کو مانا تو ابو ذر نے مانا. کہ کون ہے میثم تمار؟ کہ جس کے سامنے کہا گیا کہ آپ کو علی کی محبت میں قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا. اور میثم تمار نے کہا آج جو جاتی ہیں خواتین کوفہ میں جب داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میثم تمار کا روزہ آتا ہے. اور میثم تمار کو جب بتایا گیا کہ علی کی محبت میں تجھے شہید کر دیا جائے گا، جرت دیکھیں، محبت دیکھیں علی سے، یہ ہے علی سے محبت. ہم میثم تمار جیسے بھی نہیں عزیزان گرامی کہ میثم تمار نے پانی لے کر خود اس درخت کو جا کر، چھوٹا سا تھا، اس درخت کو پانی دینا شروع کر دیا. ڈیلی صبح شام جا کے اس درخت کو پانی دیتے تھے اور جا کے کہتے تھے کب تو پروان چڑھے گا اور مجھے علی کی محبت میں تیرے اوپر سولی پہ لٹکایا جائے گا. یہ ہے محبت علی، یہ ہے معرفت علی ابن ابی طالب. یہ میثم تمار کہ دیکھیں خالی صرف میثم علی سے محبت نہیں کرتے تھے، علی بھی میثم تمار سے محبت کرتے تھے. ہم صرف زبان سے دعویٰ نہ کریں کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، بات تب ہے کہ علی بھی ہم سے محبت کریں. اب ایک دن میثم تمار، کیونکہ تمار کیوں کہا جاتا ہے، تمر سے نکلا ہے تمار، کہ وہ کھجوریں بیچا کرتے تھے. میثم تمار کہا کہ وہ کوفہ میں ریڑی لگاتے تھے کھجور کی. ایک دن میثم تمار ریڑی پر کھجور بیچ رہے تھے تو علی ابن ابی طالب آئے، مولا کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد مولا سے کہتے مولا مجھے آج تھوڑا سا کام ہے. مولا فرماتے ہیں میثم جاؤ تم اپنا کام کرو، میں تمہاری ریڑی پر کھڑے ہو کر کھجوریں بیچوں گا. اب علی ابن ابی طالب میثم سے کہتے ہیں جاؤ تم اپنا کام کرو، میں تمہاری اس جگہ پر کھڑے ہو کر کھجوریں بیچوں گا. اب ایک شخص آیا، سمجھا علی کو تو نہیں، علی کو تو درہم و دینار کا پتہ نہیں، علی نے تو کبھی کوئی چیز بیچی نہیں ہے. کہا میں علی کو دھوکہ دے کر چلا جاؤں گا. ایک کھوٹا سکہ لے کر آیا اور امام علی علیہ السلام کو دیا اور کہا مولا یہ کھوٹا سکہ تو کہہ نہیں سکتا تھا، کہا مولا یہ سکہ لے لیں اور مجھے کھجوریں دے دیں. مولا فرماتے ہیں اے شخص کھجوریں لے جا، جتنی اس سکے کی بنتی ہیں خود ہی ناپ لے، خود ہی تول لے اور لے جا، گھر چلا جا. خوش ہو گیا کہ مجھے مولا نے کہا فلاں جگہ پر یہ سکہ رکھ دو. خوش ہو کر سکہ اس نے وہاں پہ وہ کھوٹا رکھا اور کھجوریں شاپر ملی اور گھر جا کر کھجوریں کھولی تو کیا دیکھتا ہے کھجوروں سے بدبو آ رہی ہے. پریشان ہو گیا، کہا یہ کیا ہوا؟ زوجہ نے کہا کہ تو کھجوریں لے کر آیا تھا، گھر آ کے خوش ہو رہا تھا. کہا میں علی ابن ابی طالب کو دھوکہ دے کر آ گیا ہوں، لیکن جب شاپر کھولا تو کھجوریں خراب تھی. اب ادھر جب تھوڑی دیر گزری میثم تمار علی ابن ابی طالب کے پاس آئے، کہا مولا کوئی خرید کے لیے بھی آیا؟ مولا فرماتے ہاں ایک شخص آیا تھا اور کھجوریں خرید کر گیا ہے. اب مولا کے سامنے جب یہ کہا مولا پیسے کہاں ہیں؟ مولا نے فرمایا اس نے وہاں رکھے. اب میثم تمار نے جب دیکھا تو وہ سکہ کھوٹا تھا، سکہ کھوٹا تھا. کہا مولا ایک ہی سودا کیا اور وہ بھی کھوٹا کیا. مولا فرماتے ہیں میثم پریشان نہ ہو، اگر سکہ کھوٹا ہے تو ادھر کھجوریں بھی صحیح نہیں جائیں گی، ابھی تھوڑی دیر انتظار کر، تیری معرفت میں اضافہ ہو جائے گا. علی ابن ابی طالب کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کیونکہ کوئی جانتا نہیں کہ میں کون ہوں. اب ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ کیا دیکھا وہ شخص واپس کھجوریں لے کے آ رہا ہے اور کہا کہ یہ کھجوریں خراب ہیں، ان سے بدبو آ رہی ہیں. تو علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں شخص کیا تو جانتا نہیں کہ سودا تو نے کس کے ساتھ کیا، تو نے دھوکہ کس کے ساتھ کیا تھا؟ میں میثم تمار کی ریڑی پر آیا تھا لیکن میں علی ابن ابی طالب کھجوریں بیچ رہا تھا. علی کو کوئی بندہ دنیا میں دھوکہ نہیں دے سکتا. عزیزان گرامی یہ ہے میثم تمار. چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 نگا نگا گلی گلی علی 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 حسنین کے بابا علی علی حسنین کے بابا
زارا کے شوہر علی علی زارا کے شوہر علی علی جبرائیل کے ٹیچر علی علی جبرائیل کے ٹیچر علی علی کعبہ کے گوہر علی علی کعبہ کے گوہر علی علی تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی دم مست کلندر علی علی دم مست کلندر علی علی نعرہ حیدری حیدری مولا کی شان میں بلند تر صلوات اور یہی علی کی محبت ہے کہ میثم تمار کو لوگوں نے کہا کہ تو علی علی کرنا چھوڑ دے، کیوں ہر وقت علی علی کرتا ہے، کہ دیکھنا ایک دن وقت آئے گا کہ تیرے کو سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ آیا وہ زمانہ جو حجاج ابن یوسف کا زمانہ تھا، جو اس وقت کا ظالم و جابر بادشاہ تھا، اب اس کے سامنے کہا کہ علی علی کرنا چھوڑ دے، کہا میں علی کے ذکر سے باز نہیں آؤں گا، کہا علی کرنا چھوڑ دے نہیں تو سولی پہ لٹکاؤں گا، تیرے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، کہا ٹھیک ہے تو میرے ہاتھ پاؤں کاٹ دے، کہا سب سے پہلے میثم تمار کی انگلیاں کاٹی، پھر بھی اس نے ذکر علی سے باز نہیں آیا، پھر کہا کہ تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، پھر بھی میثم علی علی کرتا رہا۔ اب جب کیا ہوا کہ کہا اب تیرے پاؤں کاٹ دیں گے، اگر تو علی علی کے ذکر سے باز نہ آیا تو تیرے پاؤں کاٹ دیے جائیں گے۔ میثم نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے، میں ذکر علی سے باز نہیں آؤں گا، تو میرے پاؤں بھی کاٹ دے تب بھی میں ذکر علی علی کرتا رہوں گا۔ حجاج ابن یوسف پریشان تھا، انگلیاں بھی کاٹی، ہاتھ بھی کاٹ دیے، اور اب یہ کہہ رہا میں اس کے پاؤں کاٹوں گا، تب بھی یہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ بھی ذکر علی سے باز نہیں آ رہا۔ تو میثم سے کہا کہ تیرے ہاتھ پاؤں بھی کاٹوں گا، تیری زبان بھی کاٹوں گا، تجھے قتل بھی کر دوں گا۔ تو اس وقت میثم نے کیا کہا؟ میثم نے کہا کہ یہ زباں کاٹ دو جسم جاں کاٹ دو، کہا یہ زباں کاٹ دو جسم جاں کاٹ دو، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، ظالموں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے، اور جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا ظالموں پھر ہوا میں اڑا دو اسو، 1-2 دن نہیں صبح محشر تلک، کہا 1-2 دن نہیں صبح محشر تلک، جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا، یا علی کی صدا آئے گی۔ حیدری حیدری مولا کی شان میں بلند تر صلوات تو عزیزان گرامی یہ میثم تھا، اور کیا کیا میثم کے ساتھ؟ حجاج نے کہا کہ سولی پہ لٹکاؤں گا، اب ہاتھ پاؤں کاٹے، کہا کہ اس سے اب کچھ نہیں ہوگا، پھر کہا کہ اس کی زبان کھینچ لو، کہا کہ علی ابن ابی طالب نے فرمایا تھا میں حرکت کر کے بھی علی علی کروں گا، میں جھوم جھوم کے بھی علی کا ذکر کروں گا۔ آخر حجاج نے کیا کیا کہ میثم کو سولی پر لٹکا دیا، اور پھر بھی میثم سولی پر لٹک کر اس کھجور کے درخت پر لٹک کر بھی علی علی کر رہے تھے۔ یعنی یاد رکھیں کہ علی سے جس نے محبت کی، جو علی کے راستے پر صحیح معنوں میں چل رہا ہے، اس کو مشکلات ہے دنیا بھی دیکھنی پڑیں گی۔ عزیزان گرامی یہ تو میثم علی کا عاشق تھا، اور اب دیکھیں کہ علی کی علی بیٹی، یہ تو صرف ذکر علی تھا، لیکن اس ذکر علی کو بچایا تو علی کی بیٹی نے، کہ وہ کوئی عام خاتون نہیں، کہ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا ہے، کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وَمَا جَعَلَنَا عَلَى الْأَرْضِينَ زِينَةَ اللَّهِ لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ہر چیز کے لیے زمین کو زینت قرار دیا، زمین کے لیے کچھ چیزوں کو زینت قرار دیا، کہ یعنی اللہ کہہ رہے میں نے ستاروں کو زمین کی زینت قرار دیا، کہکشاؤں کو زمین کی زینت قرار دیا، میں نے چاند کو زمین کی زینت قرار دیا، اور میں نے سورج کو زمین کی زینت قرار دیا۔ اب ادھر مسجد نبوی میں رسول اکرم اس آیت کی تفسیر ایک دن بیان کر رہے تھے اور زینت کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، ایک صحابی کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چاند تاروں کو زمین کی زینت قرار دیا گیا ہے، تو آپ بتائیں کہ اگر ہم نے ساری زینتیں دیکھنی ہو تو پھر ہم کس چیز کو دیکھیں؟ تو اب رسول خدا تمام صحابہ کے مجمع کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں اگر تمام زینتوں کو اکٹھا ایک چیز میں دیکھنا چاہتے ہو تو کہا کہ زینت الارض کیا ہے کہ
زمین کی زینت ہیں، کہا زینت الارض، زمین کی ستارے کہکشاں زینت ہیں، اور کہا زینت الارض رجال، کہ اس زمین کی زینت کیا ہے؟ مرد ہیں. کہا مردوں کی زینت کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہا زینت الرجال علی. کہا کہ مردوں کی زینت علی ابن ابی طالب ہیں. اور ادھر جناب زینب کبریٰ کہ جن کو کہا جن کا نام زینب رکھا گیا، یعنی جو باپ کی بھی زینت. علی تمام مردوں کے لیے زینت ہے جن کے ذکر کو زینت بنایا گیا محافل کی. اب اس علی کی زینت کون ہے؟ زینب کبریٰ. زینب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی باپ کی زینت. پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، 2 خواتین اس دنیا سے گزری ہیں کہ ایک ماں اور ایک بیٹی. یہ جناب فاطمہ الزہرا ماں تھی تو رسول خدا نے کہا کہ میری بیٹی ام ابیہا ہے، یعنی باپ کی بھی ماں. اور جناب زینب کہ جو علی ولی اللہ کی بھی زینت بن گئی، اس کو کہتے ہیں زینب کبریٰ. جو شریکت الحسین ہے کہ جو حسین کے مقصد کو لے کر چلنے والی ہے، اسے کہتے ہیں زینب کبریٰ. کہ زینب کوئی عام خاتون نہیں کہ جس نے مشن کربلا کو بچایا، کہ جس نے توحید کربلا میں بچائی، جس نے رسالت کو بچایا، کہ جس نے خدا کی قیامت کو بچا لیا، اس کو کہتے ہیں زینب کبریٰ. کہ جس نے کربلا کو بچایا، کہ یہ زینب کوئی عام خاتون نہیں. عزیزان گرامی، آج بیوی کے خطبے کے ساتھ تھوڑا سا ذکر کروں گی چونکہ مشکلات زیادہ ہیں. تو استغاثہ ہے جناب زینب کا، جو ایک مجرب وظیفہ ہے، ایک مجرب عمل ہے. وہ مائیں جو اپنی بیٹیوں کی رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، جو بیماریوں کی وجہ سے، رزق کے حوالے سے جو بھی کسی کو مشکل ہے، اس کے لیے ہمارے علماء نے 3 طریقے سے جناب زینب کبریٰ کا استغاثہ بتایا ہے. سب سے پہلا استغاثہ یہ اس کے لیے ہے کہ جو صاحب عرفان ہو، جس کا شرط ہے کہ پہلے محبت اور عقیدت رکھے اس بیوی سے کہ وہ ہماری مشکل کو حل کریں. مشکل کشا کی بیٹی ہیں اور مشکل کو حل کرنے والی ہیں. کہا پہلا طریقہ جو علماء نے بتایا ان کے وظیفے کا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 100 دفعہ درود شریف پڑھا جائے. ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں اور ہدیہ کریں جناب زینب کبریٰ کو کہ ہماری فلاں حاجت، ہماری فلاں مشکل دور ہو جائے. تو کہا کہ عقیدت رکھیں کہ وہ بیوی آپ کی دعا کو قبول کریں گی. اور دوسرا استغاثہ وظیفہ جو بتایا گیا مجرب عمل، وہ 99 دفعہ صلوات پڑھیں اور 1 دفعہ چھوڑ دیں. کیوں کہا؟ اس لیے چھوڑ دیں، کہیں کہ بیوی جب تک آپ ہماری، چونکہ یہ ہم ایک ایمان ہے ہمارا، لاج ہے ہماری کہ ہم کہیں بیوی ہم نے 99 دفعہ پڑھا، آخری دفعہ نہیں پڑھیں گے جب تک آپ ہماری حاجت پوری نہیں کریں گے. اس مان سے پکاریں جناب زینب کو، کیونکہ زینب ایک اسم ہے، ایک استعارہ ہے ہمارے لیے. اور تیسرا کہا کہ 69 دن کیا کیا جائے کہ جناب زینب کے اوپر صلوات پڑھی جائے. اور پھر اس کے ساتھ کہ 69 دن جب یہ ہو جائے تو 69 جو ہے آپ لوگ سکے یا پیسے لے لیں، یعنی ایک کم 70 روپے آپ لے لیں اور وہ منت رکھ لیں کہ جب ہماری یہ حاجت پوری ہو جائے گی تو ہم یہ سادات، غریب سادات، یتیموں کو، غریبوں کو ہم یہ پیسے دے دیں گے، روپیہ پیسہ جس کے پاس بہرحال جو بھی ہے. کہا یہ 3 عمل عالموں نے بتائے ہیں کہ جناب زینب سے اگر کسی نے توسل کرنا ہے، چونکہ جناب زینب کبریٰ سے توسل اہل بیت کی ہستیاں کرتی رہی ہیں، کیونکہ جناب زینب کوئی عام خاتون نہیں کہ جسے اس وقت کے امام عالمہ غیر معلمہ کہیں. چوتھے امام نے یہ لقب دیا تھا کہ میری پھوپھی عالمہ غیر معلمہ ہے. اور جناب زینب کوئی عام خاتون نہیں کہ عصر عاشور سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کو التماس دعا کہا تھا کہ زینب مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا، یعنی کہ زینب کی دعا قبول ہوتی ہے. زینب ایک اسم ہے کہ آپ یہ استعارہ ہے، یہ استغاثہ ہے، اس زینب کو پکاریں. زینب کو صرف رونے کے لیے یاد نہیں کریں، جب مشکل آئے تو فوراً ایک تسبیح پڑھ کر جناب زینب کو ہدیہ کریں، کرتے رہیں. تو عزیزان گرامی، جناب زینب کبریٰ کوئی عام خاتون نہیں. سمجھیں کہ جس گھرانے میں اس نے پرورش کی، جہاں یہ پلی بڑی ہے، وہ پنجتن پاک کا گھرانہ تھا. اور ماحول کا بہت عزیزان گرامی اثر ہوتا ہے.
اگر کسی کی تربیت ٹھیک نہ ہو، کسی کو ماحول اچھا نہ ملے، کسی کو وراثت میں شجاعت ملتی ہے، کسی کو وراثت کے اندر صبر ملتا ہے، بہت سے کہا جاتا ہے نا یہ اپنی ماں کی طرح ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو وراثت میں چیز مل رہی ہوتی ہے، ارث میں مل رہی ہوتی ہے۔ ماں پردہ کرتی ہے تو بیٹی حجاب کرتی ہے، ماں نماز پڑھتی ہے تو بیٹی نماز پڑھ رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ وراثت میں مل رہا ہے۔ اور دوسری چیز ماحول ہے، محیط ہے، کہ اگر آپ کے بچے کو ماحول اچھا نہیں مل رہا، اسکول اچھا نہیں مل رہا، معلم اچھا نہیں مل رہا، مربی اچھا نہیں مل رہا، استاد اچھا نہیں مل رہا، تو یاد رکھیے وہ بچہ کبھی بھی پرورش صحیح نہیں پا سکے گا۔ ایک بچے کو آپ پاکستان میں پالیں، ایک کو لندن بھیج دیں، اب دونوں بچوں کے ماحول میں فرق ہوگا، اٹھنے بیٹھنے میں، بولنے میں فرق ہوگا، کیوں؟ ہمیں یہ تاریخ سے ملتا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کون تھا؟ کہا کہ یہ شخص امام موسیٰ کاظم کے غالباً زمانے میں تھا۔ کہا یہ شخص کون تھا؟ کہا کہ اس نے فدق کو واپس کیا، اس نے امام سجاد علیہ السلام کو فدق کا کہا تھا کہ میں آپ کو واپس کرتا ہوں۔ جب دیکھا گیا کہ وجہ کیا ہے، اس کا باپ دشمن اہل بیت ہے، یہ کیوں فدق کو واپس کر رہا ہے، کیوں امام سجاد سے کہتے ہیں فدق کو واپس لیں، تو کہا اس کا استاد دیکھا گیا، اس کا وہ کرتے رہیں۔ تو عزیزان گرامی، جناب زینب کبریٰ کوئی عام خاتون نہیں، سمجھیں کہ جس گھرانے میں اس نے پرورش کی، جہاں یہ پلی بڑی ہے، وہ پنجتن پاک کا گھرانہ تھا، اور ماحول کا بہت عزیزان گرامی اثر ہوتا ہے۔ اگر کسی کی تربیت ٹھیک نہ ہو، کسی کو ماحول اچھا نہ ملے، کسی کو وراثت میں شجاعت ملتی ہے، کسی کو وراثت کے اندر صبر ملتا ہے، بہت سے کہا جاتا ہے نا یہ اپنی ماں کی طرح ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو وراثت میں چیز مل رہی ہوتی ہے، ارث میں مل رہی ہوتی ہے۔ ماں پردہ کرتی ہے تو بیٹی حجاب کرتی ہے، ماں نماز پڑھتی ہے تو بیٹی نماز پڑھ رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ وراثت میں مل رہا ہے۔ اور دوسری چیز ماحول ہے، محیط ہے، کہ اگر آپ کے بچے کو ماحول اچھا نہیں مل رہا، اسکول اچھا نہیں مل رہا، معلم اچھا نہیں مل رہا، مربی اچھا نہیں مل رہا، استاد اچھا نہیں مل رہا، تو یاد رکھیے وہ بچہ کبھی بھی پرورش صحیح نہیں پا سکے گا۔ ایک بچے کو آپ پاکستان میں پالیں، ایک کو لندن بھیج دیں، اب دونوں بچوں کے ماحول میں فرق ہوگا، اٹھنے بیٹھنے میں، بولنے میں فرق ہوگا، کیوں؟ ہمیں یہ تاریخ سے ملتا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کون تھا؟ کہا کہ یہ شخص امام موسیٰ کاظم کے غالباً زمانے میں تھا۔ کہا یہ شخص کون تھا؟ کہا کہ اس نے فدق کو واپس کیا، اس نے امام سجاد علیہ السلام کو فدق کا کہا تھا کہ میں آپ کو واپس کرتا ہوں۔ جب دیکھا گیا کہ وجہ کیا ہے، اس کا باپ دشمن اہل بیت ہے، یہ کیوں فدق کو واپس کر رہا ہے، کیوں امام سجاد سے کہتے ہیں فدق کو واپس لیں، تو کہا اس کا استاد دیکھا گیا، اس کا معاویہ کا بیٹا یزید تھا۔ اب اس یزید کا ایک بیٹا تھا جس کا نام معاویہ ملتا ہے تاریخ میں۔ کہا اس نے جب یزید اس دنیا سے جانے لگا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ اس تخت کو سنبھالو، تو اس نے کہا کہ یہ تخت اہل بیت کے خون سے رنگین ہے، میں اس تخت پر بیٹھوں گا نہیں۔ کہا پوچھا کہ اس کا باپ لعین، اس کا دادا لعین، اس کا پردادا ابو سفیان لعین، اس کی ماں کیسی ہے۔ اب یہ سب چیزیں جب دیکھی گئی کہ اس کے شجرے کو کھنگالا، وجہ کیا ہے کہ یہ بچہ، یہ آدمی تخت قبول نہیں کر رہا، تو کہا جب دیکھا گیا تو جو اس کا معلم قرآن تھا وہ ایک شیعہ تھا، جس کا نام عمر مخصوص ملتا ہے کتابوں میں، کہ یہ شخص اہل بیت سے محبت رکھنے والا تھا۔ عزیزان گرامی، ماحول کا بہت اثر ہے۔ آج اسکولوں میں ہم بچوں کو بھیجتے ہیں، پہلے دیکھ کے آتے ہیں استاد کتنی پڑھی ہوئی ہے، استاد کیسی ہے۔ اب بچہ اسکول میں سیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ بچوں کو اسکول میں بھیجیں تو پہلے یہ تو دیکھیں کہ وہ استاد، یہ دیکھتے ہیں ایم اے کیا ہے، اس نے بی اے کیا ہوا ہے، لیکن یہ ہمیں نہیں معلوم وہ نماز پڑھتی ہے یا نہیں، وہ باحجاب ہے یا نہیں، وہ زکوٰۃ خمس دیتی ہیں یا نہیں۔ ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں، ہمارے بچے کو انگلش آنا ضروری ہے۔ ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ استاد پڑھ رہی ہے، وہ فیس لے رہے ہیں، بس کافی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اس بچے پہ اثر ہے، اس محیط کا، اس ماحول کا اثر ہے، معلم کا اثر ہوتا ہے۔ اب سارا دن بچہ، ایک ماں بچے کو صبح 8 بجے اسکول بھیجتی ہے، ایک بجے بچہ اسکول سے واپس آتا ہے، پھر وہ گھر میں آ کے کھانا کھا کے وہ ٹیوشن چلا جاتا ہے، ٹیوشن سے وہ 6 بجے واپس آتا ہے، وہاں سے آ کے وہ قرآن پڑھنے چلا جاتا ہے، رات کو آیا، کھا کے پی کے سو گیا۔ اب ماں کے پاس وہ کب ہے؟ شاید 1 گھنٹہ، شاید اتوار کا دن ہے۔ تو عزیزان گرامی، تربیت کے لیے ماحول کا ہونا ضروری ہے، کہ ماحول دیکھیں کہ ہمارے بچے کو ماحول کیسا مل رہا ہے۔ آج دیکھیں قادیانی مذہب نے ہر جگہ اسکول کھولنا شروع کیا،
نہیں معلوم پنڈی اسلام آباد میں انہوں نے کتنا قبضہ کر لیا ہے، لیکن ہمارے علاقے میں وہ قادیانی کون ہے کہ جو تشیع جنازے کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں کہ مردہ چلا گیا تو اس کے پیچھے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا نامہ اعمال بند ہو گیا. اب یہ مذہب ترقی کر رہا ہے، اب یہ بچوں پر کام کر رہے ہیں. یہ قادیانی مذہب بچوں پہ کام کر رہے. کیوں؟ کیونکہ بچے کا ذہن کچا ہوتا ہے، کچی مٹی ہوتی ہے بچے کی، کہ جس طرف ڈھالیں گے بچہ ادھر چلا جائے گا. اب یہ ریسرچ کیا گیا، قادیانی مذہب ان 3-4 سالوں کے اندر انہوں نے اسکولوں پہ کام کیا ہے. اب وہ پرائیویٹ اسکول بنانا شروع ہو گئے ہیں اور ہم دھڑا دھڑ بچوں کو داخل کرا رہی ہیں مائیں کہ بہت زیادہ انگلش اسکول ہے، تمام سبجیکٹ انگلش میں پڑھائے جاتے ہیں. اب یہ ہمارے مذہب سے خراب کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں. اور کیا ان کا فارمولہ کیا ہے کہ کلاس میں ایک ڈیسک کے اوپر